ہم پاکستانی ہیں، معاملات ٹھیک کرو، ہم اس قوم کے افراد ہیں، ہمیں مطمئن کرو۔ یہ کیا الیکشن ہے اور دھاندلی کر کے اپنی اسمبلیاں بنا دی؟ اگر اس طریقے سے یہاں پر اگر یہ اسمبلیاں بنی ہیں، سندھ کی اسمبلی جس طرح بنی ہے، پنجاب کی اسمبلی جس طرح بنی ہے، یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے ملک کے سیاسی نظام کے اوپر ہیں۔ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور انشاءاللہ قوم ایک ہوگی تو جیتیں گے انشاءاللہ اس جنگ کو۔ انشاءاللہ آج بھی اگر پاکستان قائم ہے، میں بات تو بڑی کر رہا ہوں، شاید آپ کہیں چھوٹی منہ اور بڑی بات، لیکن میں پوری قوم پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان متحد ہے، آج اگر پاکستان کے عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جمعیت علماء کے کردار کی وجہ سے۔ کمزوری دکھا رہے ہو، کس بات کی کمزوری دکھا رہے ہو؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم صوبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو 18ویں ترمیم میں ہم نے طے کیے تھے۔ ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جو آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو، آپ کیوں پیچھے ہٹیں گے اور آپ کیوں سودے کریں گے؟ یہاں آپ کو پتہ نہیں ہے، شاید آپ کے صوبے میں بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اب یہاں پر ہم ان کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آئین کو بچاؤ۔ جمعیت علماء اسلام نے 26ویں آئینی ترمیم میں سود کے خاتمے کا فیصلہ لیا حکومت سے۔ 31 دسمبر 2027 کو اس ملک میں سود کا خاتمہ ہوگا اور 1 جنوری 2028 کے بعد پاکستان میں سود کا نظام نہیں رہے گا۔ لیکن کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ بظاہر ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے آئین میں ترمیم کرائی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بحث و تمہیز کے لیے ایوان میں لائے جائیں گے۔ آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی سفارش ایوان میں بحث کرنے کے لیے پیش نہیں کی گئی۔ یہ تمہاری نیتیں ہیں، یہ تمہارے ادارے ہیں۔ دینی مدارس کے بارے میں متفقہ طور پر قانون پاس کیا گیا، مدارس کی رجسٹریشن ہوگی اور مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں گے، لیکن مسلسل مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ قانون پاس ہونے کے بعد مشکلات پیدا کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم پاکستان میں دینی مدارس کا خاتمہ چاہتے ہو۔ تم کہتے ہو، میرے محترم دوستو، پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، لیکن اسے آئین نہیں ملا، اور جب آئین ملا تو جمعیت علماء اپنے 7 اراکین کے ساتھ مفکر اسلام میرے قبلہ گاہ رحمہ اللہ کی قیادت میں اس نے پاکستان کو ایک اسلامی آئین دیا۔
پاکستان میں اسلام ایک مملکتی نظام قرار پایا، ملک کو اس بات کا پابند بنایا کہ یہاں قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو آپ کی قیادت نے پارلیمنٹ میں آپ کے عقیدہ ختم نبوت کی نمائندگی کی، ترجمانی کی، اور اللہ نے ہمیں فتح نصیب کیا۔ الیکشن کے بعد جب شین میں پہلا جلسہ ہوا تھا اور میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو ہمیں ایک شکایت تھی کہ سپریم کورٹ نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک غلط فیصلہ دیا ہے، لیکن ملک میں ہنگامہ ہوا اور پھر مجھے عدالت میں بلایا گیا، سپریم کورٹ میں، اور چند گھنٹوں کے اندر اندر سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، اور جس طرح ہم نے کہا، جس طرح ہم نے لکھوایا، وہی فیصلہ سپریم کورٹ سے صادر کیا گیا۔ ہم نے اپنی تحریک کے تسلسل میں نظریاتی لحاظ سے شکست نہیں کھائی۔ جو امتحان آیا، جو چیلنج سامنے آیا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا، اور اپنے ووٹر کو، اپنے کارکن کو، اپنی قوم کو، اس کے اسلامی جذبے کو ہم نے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ میرے محترم دوستو، آج جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سب سے بڑی عوامی قوت ہے، میں دعوے سے بات کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر! ختم نبوت کا ترجمان، پاکستان کا ترجمان، حقوق کا محافظ۔ ہم نے ایک زمانے سے عوام سے رابطہ کیا، جب بھی ہم نے پاکستان کے عوام کو آواز دی، قوم نے ہماری آواز پر لبیک کہا، اور ہم نے اپنے جلسوں کے ریکارڈ توڑے۔ عوام کیوں ہمارے آواز پر اکٹھی ہوتی ہے؟ پبلک کیوں ہمیں خوش آمدید کہتی ہے؟ ہم نے ابھی کراچی میں ایک ضلع کا جلسہ کیا، اور وہ ایک ضلع کا جلسہ بھی ملین مارچ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہم چاروں صوبوں میں عوام کے پاس جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نشانے پر ہیں۔ ہمارے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے علماء کرام کو اور اساتذہ کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری جماعت دہشت گردوں کی دہشت گردی کے زد میں ہے، لیکن اس کے باوجود میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں اس ملک میں اگر فرقہ وارانہ فسادات ابھرے، فرقہ واریت کی بنیاد پر نفرتیں پیدا کی گئیں،
جمعیت علماء اسلام نے اس فرقہ وارانہ نفرتوں کی سیاست کو شکست دی ہے. ہم نے نفرتیں نہیں پھیلائی. ہم قوموں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن محبت کے علم کے ساتھ. ہم نے پشتون بلوچ کی نفرتوں پہ سیاست نہیں کی. ہم نے مہاجر سندھی کی نفرت پر سیاست نہیں کی. ہم نے سرائکی پنجابی کی نفرت پر سیاست نہیں کی. ہم نے ایک قوم، ایک مسلمان قوم، ایک پاکستانی قوم، ایک متحدہ قوم کی بنیاد پر محبتوں کا پیغام دیا ہے، لیکن یہ کہہ کر کہ ہم پاکستان کے ہر صوبے اور ہر قومیت کے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑیں گے. جس طرح ہم نے فرقہ واریت کو، اس کی بنیاد پر نفرتوں کو شکست دی ہے، جس طرح ہم نے قومیتوں کی بنیاد پر نفرتوں کو شکست دی ہے، صوبائیت اور نفرتیں، قومیت اور نفرتیں، لسانیت اور نفرتیں، علاقائیت اور نفرتیں، فرقہ واریت اور نفرتیں، اس سیاست کو اگر ملیامیٹ کیا ہے تو جمعیت علماء اسلام کی اس تحریک نے کیا ہے. مغربی دنیا سرمایہ دارانہ نظام کو دوبارہ مستحکم کر رہا ہے. سرمایہ داریت سامنے آ رہی ہے. جمہوریت کو دفن کیا جا رہا ہے. اور یہاں پاکستان اور افغانستان کے علاقوں میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں کہ جن کے باغ ڈور مغرب سے ہل رہے ہیں. وہ بھی جمہوریت کا خاتمہ کر رہے ہیں. یہ بھی جمہوریت کی بنیاد پر فتوے لگا رہے ہیں. یہ مذہب وہاں سے آ رہا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں. اس پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوئی. لابیوں نے کام شروع کیا اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے کراچی میں پہلا ملین مارچ کیا اور پھر ملک بھر میں تحریک چلائی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازشیں پاکستان میں شکست کھا گئی. یہ ہے جمعیت علماء کی سیاست. اسی لیے جمعیت علماء واضح طور پر کہتی ہے کہ اسلامی دنیا کو ایک اسلامی بلاک بننا پڑے گا. جمعیت علماء اسلام کا منشور ایک اسلامی بلاک کی بات کرتا ہے. اور جب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا تو ہم نے اسلامی بلاک کی طرف اس کو ایک قدم قرار دے دیا اور پاکستان نے اس کی حمایت کی. لیکن اسرائیل کے ناپاک وجود کو ختم کرنے کے لیے اسلامی دنیا کو ایک ہونا ہوگا. اور میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے. حکمرانوں کے عزم کا مسئلہ ہے, ان کی قوت ارادی کا مسئلہ ہے. وہ کمزور ہیں, حکمران کمزور ہیں, پاکستان کمزور نہیں. اور اگر ان حکمرانوں سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی دنیا کے اتحاد کی طرف آگے بڑھیں گے اور وہ عالمی استعمار کے خلاف آواز بنیں گے, وہ مغرب کے جبر کے خلاف لڑیں گے, ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. جمعیت علماء کو آگے آنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس قوم کی نمائندگی کریں گے. آج بھی وقت ہے کہ پاکستان آگے بڑھے, سعودی عرب آگے بڑھے, مصر آگے بڑھے, ترکی آگے بڑھے, ایران آگے بڑھے, انڈونیشیا آگے بڑھے, ملائیشیا آگے بڑھے,
اور یہ بڑے ممالک مل کر ایک اسلامی دنیا کا بلاک بنائیں۔ ہم تو ایشیائی ممالک کے اتحاد کی بھی علم بردار ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ایشیاٹک فیڈریشن کا تصور پیش کیا تھا، لیکن ہم یہاں علاقائی تنازعات میں اس طرح گھر جاتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ پرامن ماحول نہیں بنا سکتے، چاہے کہ اسلامی دنیا کے ساتھ ہم ایک مضبوط معاہدہ کریں گے۔ اس لیے سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہاں تو ایک طاقتور ذہن کہتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی پاکستان کی وفاداری ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ان سے کہ یہ تاریخ ہماری گزر چکی ہے، یہ انگریز کا ورثہ ہے۔ بر صغیر میں جو انگریز کا مخالف تھا، 1000 مرتبہ وہ ہندوستان کا وفادار ہو، لیکن انگریز کے مخالف کو وہ غدار کہتا تھا۔ اور جو انگریز کا خوشامدگر، اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے، ان کو جاگیریں عطا کی، وہ بڑے وفادار نکلے۔ آج پاکستان میں 1012 پاکستان کے وفادار بن جائیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی رائے سے اختلاف کیا تو آپ کو غدار کہا جاتا ہے۔ یہ وہی روایات ہیں جو اس زمانے سے ہمارے اس ملک میں چلی آ رہی ہیں۔ اس فکر کو تبدیل کرنا ہوگا، اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا، ان ترجیحات کو تبدیل کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر ہم نے فرقواریت کو شکست دی ہے، اگر ہم نے قادیانی لابی کو شکست دی ہے، اگر ہم نے اسرائیلی لابی کو شکست دی ہے، اگر ہم نے قوموں کے درمیان نفرتیں پھیلانے والی سیاست کو شکست دی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس ذہنیت کو بھی شکست دیں گے کہ پاکستان کے وفادار کو کیوں غدار کہا جاتا ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رائے رکھتا ہے۔